ولم اخرج من صفاہ، اور کسی جگہ بھی میں بغیر نکاح کے نہیں آیا، من لدن آدم، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حتی انتہیت الی ابی و امی، حتیٰ کہ میرا نور حضرت عبداللہ اور میری والدہ حضرت آمنہ تک آ پہنچا۔ آدم سے لے کر عبداللہ و آمنہ تک کسی ایک جگہ بھی بغیر نکاح اور بغیر طہارت اور بغیر اعلیٰ مرتبے کے میرے نور کی گزرگاہ نہیں بنی۔ اب جب یہ بات فرما دی تو اس کے اینڈ پر پھر آپ نے ارشاد فرمایا فَأَنَا خَيْرُكُمْ نَفْسًا وَخَيْرُكُمْ أَبًا۔ اس سے بڑھ کر تصریح کیا ہوگی کہ میں اپنی ذات میں بھی پوری نسل بنی آدم میں سب سے اعلیٰ ہوں۔ اور یہ نہ سمجھ لینا کہ بے شک حضور کی ذات پر تو کسی کو اختلاف نہیں کہ سب سے اعلیٰ ہیں، فرمایا وَخَيْرُكُمْ أَبًا، اور اپنے نسب میں آباء و اجداد میں بھی ہر جگہ سب سے اعلیٰ ہوں۔ میری جد بھی ہر جگہ اعلیٰ تھی، میرا نسب بھی ہر جگہ اعلیٰ تھا۔ اب یہ حدیث بھی امام حاکم نے روایت کیا، اس کو امام بہقی نے دلائل النبوت میں روایت کیا، امام حاکم نے معرفت علوم الحدیث میں روایت کیا، ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں بیان کیا، امام مناوی نے فیض القدیر میں، حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ نے، اور سب سے بڑھ کر خود امام احمد بن حنبل نے المسائل میں روایت کیا اس کو۔ یہ درجے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے تذکرے میں آئے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بیان کو سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں، وہ شرح کرتے ہیں، جس کو امام بہقی نے روایت کیا ہے سند کے ساتھ، امام طبری نے روایت کیا ہے، امام بغوی نے روایت کیا، امام ابن عساکر نے روایت کیا ہے، امام ابن الجوزی نے روایت کیا، زاد المسیر نے، امام سیوطی نے روایت کیا ہے، حافظ ابن کثیر نے روایت کیا، البدایہ والنہایہ میں علامہ شوکانی نے روایت کیا ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس آیت کی تفسیر میں سورہ توبہ کی، قال لم یصبہ شیء من ولادت الجاہلیہ، پورے نسب میں حضرت آدم سے حضرت عبداللہ و آمنہ تک جاہلیت کی جو ولادت ہوتی ہے اس کی کسی شے نے حضور کے پورے آباء و اجداد کو چھوا تک نہیں۔ وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی خرجت من نکاح ولم اخرج من صفاہ۔ اب یہی بات سیدنا علی شیر خدا نے فرمائی، یہی حدیث آقا علیہ السلام سے، حتیٰ کہ آپ کے کلمات اضافی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خرجت من نکاح ولم اخرج من صفاح من لدن آدم الی ان ولدنی ابی و امی، میں پورے نسب میں ہر جوڑا جو گزرگاہ بنا میرے نور کا میں ان سے گزرتا رہا، اور ہر جوڑے کا ملاپ شرعی نکاح سے تھا، اور کہیں بھی دور جاہلیت کی آلودگی نے چھوا نہیں، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والد اور میری والدہ عبداللہ اور آمنہ کا آپس میں ملاپ ہوا۔ اس کو امام طبرانی نے روایت کیا، امام بہقی نے روایت کیا، اور امام بخاری اور امام مسلم کے شیخ امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا اپنے مسند میں، اور امام بزار نے روایت کیا۔ پھر امام قرطبی نے استدلالن تفسیر میں اس کو کوٹ کیا، حافظ ابن کثیر نے استدلالن کوٹ کیا، اور یہ ساروں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے طریق سے بھی اس کو روایت کیا حضرت علی کے علاوہ۔ الغرض یعنی اس مضمون پر بہت سے ارشادات، بہت سی احادیث مختلف صحابہ سے مروی ہوئی، اور یہ نسب آقا علیہ السلام کا کہ من آنا تھا نا مضمون، اب یہ مضمون شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ آدم علیہ السلام کے وقت سے شروع ہو گیا تھا۔ پچھلی بات ابتدان میں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے آنورڈ کی، تمام احادیث اب آدم علیہ السلام سے حضور کے والدین تک پورے نسب کی طہارت پر آ گئیں تا ولادت۔ اب ایک حدیث اور میں کوٹ کر دوں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جس کو امام ابن ابی عاصم نے روایت کیا ہے اپنی کتاب الاوائل میں، اور امام بہقی نے روایت کیا ہے دلائل النبوت میں، اور امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے فضائل صحابہ میں، اور حتیٰ کہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے لسان المیزان میں اس کو کوٹ کیا، علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں کیا، امام سیوطی نے اپنی خصائص میں یہ سب
کتب حدیث کے بعد جب ائمہ لیتے ہیں اور وہ انکار اور رد کے بغیر لیتے ہیں تو یہ استناد و احتجاج و استدلال ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لما خلق اللہ آدم خبر لآدم بنیہ، جب آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے بیٹوں کی خبر دی، ان کی روحوں کو دکھایا۔ بیٹوں سے مراد ان کی یہ بیٹے اور یہ ساری نسل میں ان کے یہ لوگ ہوں گے، سب ذریت دکھائی۔ جیسے قرآن مجید میں تذکرہ آتا ہے کہ سب روحوں سے بنی آدم سے اللہ نے اپنی میثاق لیا، اپنی الوہیت کا۔ فجعل یرا فضائل بعضهم علی بعض، پھر اپنی نسل کے تمام لوگوں کے جو انبیاء ان کی نسل میں سے آنے تھے اور رسول، سب کے فضائل دکھائے، سب کے مناقب دکھائے۔ فرعانی نورا ساطعا فی اسفلہم، اور پھر سب سے آخر میں میرا چمکتا ہوا نور دکھایا، کیونکہ سب سے آخر میں آقا علیہ السلام کی بعثت ہونی تھی، تو جب سب سے آخر میں چمکتا ہوا میرا نور دیکھا، نورا ساطعا دیکھا، تو فقال یا رب من ھذا، آدم علیہ السلام نے پوچھا باری تعالیٰ یہ کس کا نور ہے جو سب سے زیادہ چمک رہا ہے اور سب سے آخر پہ چمک رہا ہے؟ قال ھذا ابنک احمد هو الاول والآخر وهو اول شافع، آدم تیری نسل میں تیری اولاد میں یہ تیرا بیٹا احمد ہے۔ ضمناً بیان کر دوں، ایک سوال اگر ذہن میں آ جائے کہ محمد کیوں نہیں فرمایا، احمد کیوں کہا، یاد رکھ لیں لفظ محمد اللہ نے مستور رکھا آقا علیہ السلام کی ولادت اور اس دنیا بشریت میں ظاہر ہونے تک۔ محمد آپ کا زمینی نام ہے، یاد رکھ لیں، احمد آپ کا آسمانی نام ہے۔ جب یہ گفتگو اور مکالمہ ہو رہا تھا آدم علیہ السلام کا اللہ سے، اس وقت حضور کا وجود عرضی زمینی وجود نہیں تھا، آسمانی وجود تھا۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جب ذکر کیا آقا علیہ السلام کا تو مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، تو جب تک آقا آسمانوں پر رہے تو جو تذکرہ کرتا حضور کے اس میں احمد سے کرتا، جب زمین پر تشریف لے آئے تو جو تذکرہ کرتا اس میں محمد سے کرتا۔ تو فرمایا کبھی احمد کبھی محمد کبھی ہوتا، تو یہ آپ کا بیٹا هو الاول والآخر، یہ اول بھی یہی ہے اور آخر بھی یہی ہے۔ آپ سوچیں گے اول و آخر کیسے؟ اول باعتبار خلق، آخر باعتبار بعثت۔ آقا علیہ السلام نے کثرت کے ساتھ اپنے ذاتی مناقب کو بیان کیا۔ یہاں جب یہ بات ہو گئی، اب دلچسپ بات بڑی آگے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث اس کو امام بہقی نے اور امام حاکم نے اور بہت سے اور دیگر ائمہ نے بیان کیا، اور امام احمد بن حنبل نے مسائل میں بیان کیا، اور پھر حافظ ابن کثیر نے بطور استدلال اس کو کوٹ کیا البدایہ والنہایہ میں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ممبر پہ قیام فرما ہوئے اور اپنا تعارف کروانے لگے صحابہ کرام کو، اور تعارف کروا کے اسماعیل علیہ السلام تک اپنا پورا نسب بیان کر دیا۔ اس حدیث میں نسب کا ذکر آیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت مدر بن نزار تک، دوسری روایت میں اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام تک ذکر ہے۔ آپ نے فرمایا خاطب رسول اللہ وقال انا محمد بن عبد اللہ۔ میں حدیث کا پورا مضمون پڑھتا ہوں تاکہ حضور کا نسب آپ کی مجلس میں برکت کے لیے پڑھا جائے، اور میں دنیا میں جتنے لاکھوں لوگ سن رہے ہیں سب کو بتانا چاہتا ہوں آقا علیہ السلام کے نسب مبارک کے جو نام ہیں ان کو بطور ورد اور وظیفہ پڑھنے سے گھر کی بلائیں دور ہو جائیں گی۔ ان کو پڑھا کریں، صرف حضور کے نسب پاک کو جو آقا علیہ السلام نے خود پڑھا اپنے سٹیج پر کھڑے ہو کر کہ میں کون ہوں، انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن النضر بن کنانہ بن خزینہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار، یہاں تک۔ اور دوسری حدیث دوسری روایت میں جسے ابن عساکر روایت کرتے ہیں، بن الیاس بن مدر بن نزار کے بعد بن معد بن عدنان بن عدد بن اشہب بن صالح بن صالوخ بن حمیسہ بن نبت بن قیزار بن اسماعیل بن ابراہیم بن طارخ۔ یاد رکھ لیں آزر ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام نہیں، وہ چچا تھا، اس نے صرف پالا تھا،
والد فوت ہو گئے تھے جوانی میں، اس وجہ سے آزر کا نام بطور باپ کے آتا ہے، جو کہ پالا انہوں نے تھا۔ آپ کے اصل والد جو نسبی ہیں وہ حضرت طارق تھے، یہ مومن تھے، آزر مومن نہیں تھا۔ نسب نبی کا مومنوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ بن انوش بن شیس، آدم علیہ السلام تک پھر آگے تذکرہ کیا، مگر آقا علیہ السلام نے محقق ابراہیم علیہ السلام تک کہا۔ یہ پورا نسب بیان کر کے پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا مفترق الناس فرقتین الا جعلنی اللہ فی خیرہما۔ اللہ نے جب بھی کبھی اپنی مخلوق میں دو طبقے بنائے، مجھے ہمیشہ اعلیٰ طبقہ میں رکھا۔ اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے رکھا، وہ حضور تو تھے نہیں اس وقت بشری طور پر وجود میں۔ اب یہ ایک بڑا عام نکتہ بتا رہا ہوں۔ بعض لوگ اگر یہ سمجھیں کہ آپ کا آغاز 12 ربیع الاول کو حضور کی ولادت سے ہوا ہے، تو بھائی وہ حضور کا میلاد ہے، حضور کی ابتدا نہیں ہے۔ میلاد ہے، ابتدا نہیں ہے۔ میلاد تو آقا علیہ السلام کے بشری ظہور کا نام ہے۔ اور یہ جو آقا فرما رہے ہیں کہ مجھے رکھا اعلیٰ خلق میں، جب طبقے بنائے تو سب سے اعلیٰ طبقے کا اعلیٰ بنایا، پھر جب شعور قبائل بنائے تو سب سے اعلیٰ بنایا، بیوت بنائے تو سب سے اعلیٰ بنایا۔ یہ جو بنی ہاشم میں رکھا، بنی کنانہ میں رکھا، یہ جو آقا صاحب فرمایا فجعلنی فجعلنی فجعلنی، مجھے رکھا مجھے رکھا مجھے رکھا، تو حضور تو ظاہراً بشری طور پہ موجود نہیں تھے۔ کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ یہ جو سفر تھا نور مصطفیٰ کا، اس کی توثیق فرما رہے ہیں اپنی زبان مبارک سے کہ آقا علیہ السلام اس وقت بصورت بشری، بصورت انسانی حصی وجود میں تو موجود نہ تھے، مگر آپ کا نور ان صلبوں اور رحموں کی گزرگاہوں سے چل کے آ رہا تھا۔ اس کو فرماتے تھے فجعلنی فی خیرہم بیتن فجعلنی فی خیرہم قبیلتن فجعلنی فی خیرہم نسبا فجعلنی فی خیرہم فرقتن۔ یہ جو بار بار فرماتے کہ مجھے رکھا سب سے اعلیٰ میں، وہ حضور کے نور کو رکھا جا رہا تھا۔ اپنے نور کا سفر بیان کر رہے ہیں، سفر نور مصطفیٰ تا میلاد مصطفیٰ، ولادت تک کا سفر بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ پاک نے انسانوں کے دو طبقے بنائے، دو گھرانے بنائے، دو قبیلے بنائے، دو نسلیں بنائیں، دو گھر بنائے، جب تقسیم ہوئی ان میں سے ایک اعلیٰ تھا ایک ادنا تھا، میرے نور کو اعلیٰ میں منتقل کیا، اور اعلیٰ میں پھر سب سے اعلیٰ ماں باپ چنے۔ اور آگے فرماتے ہیں فَأُخْرِجْتُ مِن بَيْنِ أَبَوَيْنِ۔ اب یہ حدیث ہے آقا علیہ السلام کی، فرمایا کہ جب بھی دو جوڑے بنے، نکاح ہوئے کسی بھی مرد کے کسی بھی عورت کے کسی قبیلے میں، تو سب سے اعلیٰ مرد چنا مردوں میں سے، ہر دور میں، ہر صدی میں، ہر زمانے میں، اور عورتوں میں سب سے اعلیٰ عورت چنی، ان کے رشتہ ازدواج میں ان کو جوڑا، چونکہ وہ ماں باپ بننے تھے میرے نور کی گزرگاہ کے لیے۔ قربان جائیں، کتنا عظیم بیان میلاد ہے۔ فرمایا فَأُخْرِجْتُ مِن بَيْنِ أَبَوَيْنِ، ایک حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کی بات تو کیا، ہر دور میں جب بھی جوڑے ملے، جن جوڑے کے ملنے سے حضور علیہ السلام کے نور نے گزرنا تھا، سب سے اعلیٰ ماں باپ اور مرد عورت کو چنا اور جوڑ کیا۔ اور پھر فرماتے ہیں آگے فَلَمْ يُصِبْنِي شَيْءٌ مِّنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، ہم میری آدم علیہ السلام سے لے کر عبداللہ و آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تک کسی دور میں کسی ایک جوڑا کو بھی اللہ نے میرے نسب میں ایسا نہیں رکھا جن کو جاہلیت کی آلودگی نے چھوا بھی ہو۔ میرے پورے نسب میں کوئی مرد اور کوئی عورت ایسا نہیں آیا کہ جو جوڑا بنے اور میں ان کی صلب و رحم سے گزروں، میرا نور گزرے اور ان کو جاہلیت کی کسی آلودگی نے چھوا ہو۔ اللہ نے اتنا پاک رکھا۔ وَخَرَجْتُ مِن نِکَاحٍ، اور آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ و آمنہ تک کوئی جوڑا میرے نسب کا ایسا نہیں جس کی شادی باقاعدہ شرعی نکاح کے ساتھ نہ ہوئی ہو، چونکہ میرے نور نے گزرنا تھا۔ وَلَمْ أُخْرَجْ مِن صِفَاحٍ، اور کسی جگہ بھی میں بغیر نکاح کے نہیں آیا، مِن لَدُنْ آدَمَ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حتی انتہیت الی ابی و امی، حتیٰ کہ میرا نور حضرت عبداللہ اور میری والدہ حضرت آمنہ تک آ پہنچا۔ آدم سے لے کر عبداللہ و آمنہ تک کسی ایک جگہ بھی بغیر نکاح اور بغیر طہارت اور بغیر اعلیٰ مرتبے کے میرے نور کی گزرگاہ نہیں بنی۔ اب جب یہ بات فرما دی تو اس کے اینڈ پر پھر آپ نے ارشاد فرمایا فَأَنَا خَيْرُكُمْ نَفْسًا وَخَيْرُكُمْ أَبًا،
اس سے بڑھ کر تصریح کیا ہوگی کہ میں اپنی ذات میں بھی پوری نسل بنی آدم میں سب سے اعلیٰ ہوں. اور یہ نہ سمجھ لینا کہ بے شک حضور کی ذات پر تو کسی کو اختلاف نہیں کہ سب سے اعلیٰ ہیں. فرمایا وَخَيْرُكُمْ أَبًا، اور اپنے نسب میں آباء و اجداد میں بھی ہر جگہ سب سے اعلیٰ ہوں. میری جد بھی ہر جگہ اعلیٰ تھی، میرا نسب بھی ہر جگہ اعلیٰ تھا. اب یہ حدیث بھی امام حاکم نے روایت کیا، اس کو امام بہقی نے دلائل النبوت میں روایت کیا، امام حاکم نے معرفت علوم الحدیث میں روایت کیا، ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں بیان کیا، امام مناوی نے فیض القدیر میں، حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ نے، اور سب سے بڑھ کر خود امام احمد بن حنبل نے المسائل میں روایت کیا. اس کو یہ درجے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے تذکرے میں آئے ہیں. ولم اخرج من صفاہ، اور کسی جگہ بھی میں بغیر نکاح کے نہیں آیا، من لدن آدم، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حتی انتہیت الی ابی و امی، حتیٰ کہ میرا نور حضرت عبداللہ اور میری والدہ حضرت آمنہ تک آ پہنچا. آدم سے لے کر عبداللہ و آمنہ تک کسی ایک جگہ بھی بغیر نکاح اور بغیر طہارت اور بغیر اعلیٰ مرتبے کے میرے نور کی گزرگاہ نہیں بنی. اب جب یہ بات فرما دی تو اس کے اینڈ پر پھر آپ نے ارشاد فرمایا فَأَنَا خَيْرُكُمْ نَفْسًا وَخَيْرُكُمْ أَبًا. اس سے بڑھ کر تصریح کیا ہوگی کہ میں اپنی ذات میں بھی پوری نسل بنی آدم میں سب سے اعلیٰ ہوں. اور یہ نہ سمجھ لینا کہ بے شک حضور کی ذات پر تو کسی کو اختلاف نہیں کہ سب سے اعلیٰ ہیں. فرمایا وَخَيْرُكُمْ أَبًا، اور اپنے نسب میں آباء و اجداد میں بھی ہر جگہ سب سے اعلیٰ ہوں. میری جد بھی ہر جگہ اعلیٰ تھی، میرا نسب بھی ہر جگہ اعلیٰ تھا. اب یہ حدیث بھی امام حاکم نے روایت کیا، اس کو امام بہقی نے دلائل النبوت میں روایت کیا، امام حاکم نے معرفت علوم الحدیث میں روایت کیا، ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں بیان کیا، امام مناوی نے فیض القدیر میں، حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ نے، اور سب سے بڑھ کر خود امام احمد بن حنبل نے المسائل میں روایت کیا. اس کو یہ درجے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے تذکرے میں آئے ہیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بیان کو سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں، وہ شرح کرتے ہیں، جس کو امام بہقی نے روایت کیا ہے سند کے ساتھ، امام طبری نے روایت کیا ہے، امام بغوی نے روایت کیا، امام ابن عساکر نے روایت کیا ہے، امام ابن الجوزی نے روایت کیا، زاد المسیر نے، امام سیوطی نے روایت کیا ہے، حافظ ابن کثیر نے روایت کیا، البدایہ والنہایہ میں علامہ شوکانی نے روایت کیا ہے. امام جعفر صادق فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس آیت کی تفسیر میں سورہ توبہ کی، قال لم یصبہ شیء من ولادت الجاہلیہ، پورے نسب میں حضرت آدم سے حضرت عبداللہ و آمنہ تک جاہلیت کی جو ولادت ہوتی ہے اس کی کسی شے نے حضور کے پورے آباء و اجداد کو چھوا تک نہیں. وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی خرجت من نکاح ولم اخرج من صفاہ. اب یہی بات سیدنا علی شیر خدا نے فرمائی، یہی حدیث آقا علیہ السلام سے، حتیٰ کہ آپ کے کلمات اضافی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خرجت من نکاح ولم اخرج من صفاح من لدن آدم الی ان ولدنی ابی و امی. میں پورے نسب میں ہر جوڑا جو گزرگاہ بنا میرے نور کا، میں ان سے گزرتا رہا، اور ہر جوڑے کا ملاپ شرعی نکاح سے تھا، اور کہیں بھی دور جاہلیت کی آلودگی نے چھوا نہیں، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والد اور میری والدہ عبداللہ اور آمنہ کا آپس میں ملاپ ہوا. اس کو امام طبرانی نے روایت کیا، امام بہقی نے روایت کیا، اور امام بخاری اور امام مسلم کے شیخ امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا اپنے مسند میں، اور امام بزار نے روایت کیا. پھر امام قرطبی نے استدلالن تفسیر میں اس کو کوٹ کیا، حافظ ابن کثیر نے استدلالن کوٹ کیا، اور یہ ساروں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے طریق سے بھی اس کو روایت کیا علی کے علاوہ. الغرض یعنی اس مضمون پر بہت سے ارشادات، بہت سی احادیث مختلف صحابہ سے مروی ہوئی.
اور یہ نسب آقا علیہ السلام کا کہ من آنا تھا نا مضمون، اب یہ مضمون شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ آدم علیہ السلام کے وقت سے شروع ہو گیا تھا۔ پچھلی بات ابتدان میں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے آنورڈ کی، تمام احادیث اب آدم علیہ السلام سے حضور کے والدین تک پورے نسب کی طہارت پر آ گئیں تا ولادت۔ اب ایک حدیث اور میں کوٹ کر دوں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جس کو امام ابن ابی عاصم نے روایت کیا ہے اپنی کتاب الاوائل میں، اور امام بہقی نے روایت کیا ہے دلائل النبوت میں، اور امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے فضائل صحابہ میں، اور حتیٰ کہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے لسان المیزان میں اس کو کوٹ کیا، علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں کیا، امام سیوطی نے اپنی خصائص میں یہ سب کتب حدیث کے بعد جب ائمہ لیتے ہیں اور وہ انکار اور رد کے بغیر لیتے ہیں تو یہ استناد و احتجاج و استدلال ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لما خلق اللہ آدم خبر لآدم بنیہ، جب آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے بیٹوں کی خبر دی، ان کی روحوں کو دکھایا۔ بیٹوں سے مراد ان کی یہ بیٹے اور یہ ساری نسل میں ان کے یہ لوگ ہوں گے، سب ذریت دکھائی، جیسے قرآن مجید میں تذکرہ آتا ہے کہ سب روحوں سے بنی آدم سے اللہ نے اپنی میثاق لیا اپنی الوہیت کا۔ فجعل یرا فضائل بعضهم علی بعض، پھر اپنی نسل کے تمام لوگوں کے جو انبیاء ان کی نسل میں سے آنے تھے اور رسول، سب کے فضائل دکھائے، سب کے مناقب دکھائے۔ فرعانی نورا ساطعا فی اسفلہم، اور پھر سب سے آخر میں میرا چمکتا ہوا نور دکھایا، کیونکہ سب سے آخر میں آقا علیہ السلام کی بعثت ہونی تھی، تو جب سب سے آخر میں چمکتا ہوا میرا نور دیکھا، نورا ساطعا دیکھا، تو فقال یا رب من ھذا، آدم علیہ السلام نے پوچھا باری تعالیٰ یہ کس کا نور ہے جو سب سے زیادہ چمک رہا ہے اور سب سے آخر پہ چمک رہا ہے؟ قال ھذا ابنک احمد هو الاول والآخر وهو اول شافع، آدم تیری نسل میں تیری اولاد میں یہ تیرا بیٹا احمد ہے۔ ضمناً بیان کر دوں، ایک سوال اگر ذہن میں آ جائے کہ محمد کیوں نہیں فرمایا، احمد کیوں کہا، یاد رکھ لیں لفظ محمد اللہ نے مستور رکھا آقا علیہ السلام کی ولادت اور اس دنیا بشریت میں ظاہر ہونے تک۔ محمد آپ کا زمینی نام ہے، یاد رکھ لیں، احمد آپ کا آسمانی نام ہے۔ جب یہ گفتگو اور مکالمہ ہو رہا تھا آدم علیہ السلام کا اللہ سے، اس وقت حضور کا وجود ارضی زمینی وجود نہیں تھا، آسمانی وجود تھا۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جب ذکر کیا آقا علیہ السلام کا تو مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، تو جب تک آقا آسمانوں پر رہے تو جو تذکرہ کرتا حضور کے اسم احمد سے کرتا، جب زمین پر تشریف لے آئے تو جو تذکرہ کرتا اس میں محمد سے کرتا۔ تو فرمایا کبھی احمد کبھی محمد کبھی ہوتا، تو یہ آپ کا بیٹا هو الاول والآخر، یہ اول بھی یہی ہے اور آخر بھی یہی ہے۔ آپ سوچیں گے اول و آخر کیسے؟ اول با اعتبار خلق، آخر با اعتبار بعثت۔